السلام علیکم بچے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی ٹیچر مس عظمیٰ عنبرین۔ بچے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ بچے اب ہم اپنا دوسرا چیپٹر سبق سٹارٹ کریں گے، وہ ہے ذرائع ابلاغ۔ بچے ذرائع ابلاغ کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنے کا ذریعہ، مطلب وہ خیالات، وہ معلومات، وہ اطلاعات جب ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ذرائع ابلاغ۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ذرائع ابلاغ۔ بچے ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے وہ سورسز، وہ ذرائع جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات، اپنے معلومات اور اپنی اطلاعات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جس طرح آج کل کا موبائل فون جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے جدید دور میں مؤثر اور تیز ترین ذرائع ابلاغ موجود ہیں جن کی مدد سے ہم مختصر وقت میں ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بہت ہی کم وقت میں ہم ایک دوسرے کو اپنے پیغامات جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ آج کل کے جدید اور مؤثر ترین ذرائع ابلاغ میں شامل ہیں کمپیوٹر، موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ جدید ذرائع ابلاغ اور ان کی اہمیت کے بارے میں آئے بچے ہم جانتے ہیں۔ بچے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زبان اور آرٹ کے بارے میں۔ بچے زبان جو ہے وہ پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ آپ کی زبان ہوگی، آپ بول چال کر سکیں گے، مختلف زبانوں کا استعمال بھی پھر آپ کر سکیں گے۔ پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ بول چال کے لیے مختلف زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اردو بولتا ہے تو کوئی انگلش بولتا ہے تو کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی سنسکرت بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ پیغام رسانی کے لیے اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ تقریباً اردو زبان جو ہے ہمارے ملک میں، اردو جو ہے وہ پیغام رسانی کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ تقریباً پورے پاکستان میں اردو زبان جو ہے وہ بولی بھی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں جو انگریزی زبان ہے وہ دفتری لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مختلف دفاتر میں انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ علاقائی زبانیں بھی ہیں جو مخصوص علاقوں میں ایک دوسرے کو پیغام کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کہ ہیں پنجابی، سرائکی، سندھی، بلوچی، پشتو اور بلتی وغیرہ۔ زبان کی طرح تصویر بھی ایک دوسرے کو پیغام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بچے ایک کہاوت ہے کہ ایک تصویر 1000 لفظوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگوں کے پاس جدید جو دور کے ذرائع ابلاغ ہیں وہ موجود نہیں تھے، تو پرانے وقتوں میں لوگ تصویروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ غاروں اور پتھروں پر مختلف علامتی تصویر بناتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی لوگ مختلف زبانوں کے ساتھ ساتھ آرٹ یعنی ڈرائنگ اور تصاویر کو بھی پیغام رسانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آرٹ کے ذریعے ایک فنکار جو ہے وہ اپنے خیالات کو علامتوں میں ڈال لیتا ہے۔ تصویر بنا کر فنکار اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ڈرائنگ، پینٹنگ، مجسمہ سازی جیسی حربے استعمال کر کے تصاویر بناتا ہے، اور بہت سے دیگر فنون کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہم تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔ بچے امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے آج کے ٹاپک میں ذرائع ابلاغ کے بارے میں پڑھا۔
ذرائع ابلاغ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جس سے ہم اپنے خیالات، معلومات اور اطلاعات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ جدید دور میں مؤثر اور تیز ترین ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، جن کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ موبائل فون، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ چند ذرائع ابلاغ اور ان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے جانا۔ سب سے پہلے ہم نے زبان اور آرٹ کے بارے میں جانا۔ ہم نے کہا کہ زبان جو ہے وہ پیغام رسانی کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور دنیا کے جو مختلف لوگ ہیں وہ بول چال کے لیے مختلف زبانوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اردو زبان جو ہے وہ پیغام رسانی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تقریباً پورے پاکستان میں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، جبکہ دفاتر کے لیے انگریزی زبان استعمال کی جاتی ہے، جبکہ باقی جو زبانیں ہیں، مخصوص زبانیں جو ہیں وہ بھی پیغام رسانی کا ذریعہ ہیں، جیسے پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، پشتو، پہاڑی اور بلتی وغیرہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ آرٹ کے بارے میں پڑھا کہ زبان جو ہے وہ زبان کی طرح تصویر بھی ایک دوسرے کو پیغام رسانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ تصویروں کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ غاروں اور پتھروں پر مختلف علامتی تصاویر بناتے تھے۔ لوگ مختلف زبانوں کے ساتھ آرٹ اور تصویروں کو بھی پیغام رسانی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آرٹ کے ذریعے فنکار اپنے خیالات کو علامتوں میں ڈالتا ہے۔ فنکار اس پیغام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ڈرائنگ، پینٹنگ، مجسمہ سازی وغیرہ کے فنون کا استعمال کرتا ہے۔ بچے، امید ہے آپ کو آج کا پیغام جو ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا، آج کا عنوان سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک میں، اس عنوان میں، اس سبق میں اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ آن لائن کلاس میں اس کے بارے میں سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔